اللہ 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 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں پارہ نمبر 29 کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 29 سے لے کے آخر تک تقریباً اکثر مکی صورتیں ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس لیے سب کا الگ سے تعارف مشکل ہوگا۔ جس کا ضروری ہوگا وہ ذکر کر دیا جائے گا۔ ان سب صورتوں میں تقریباً جو مضامین ملتے ہیں وہ توحید کا ملے گا، رسالت کا ملے گا، قیامت کا ملے گا، اسلام کی تبلیغ کا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے گی، سابقہ قوموں کے احوال کو ذکر کیا جائے گا کہ ان کے عذابات اس لیے نازل کیے گئے کہ انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی۔ اس کی ابتدا اللہ رب نے فرمائی تھی تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت۔ اسی مناسبت سے اس کا نام ملک رکھا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے موجود ہیں، وہ ہر چیز کے مالک ہیں، اسی طرح وہ ہر چیز سے بالاتر ہیں، اسی کی حکومت ہے اور وہی ہر چیز پہ قادر ہیں۔ آگے انسان کی پیدائش کا مقصد ذکر کر دیا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ موت جو ہے وہ مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اسی لیے میدان محشر میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ پہلے اللہ رب العزت نے موت کو ذکر کیا، اس کے بعد حیات کو ذکر کیا ہے، یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان تھوڑے سے لمحے کے لیے دنیا میں آیا ہے تو یہاں پہ تیاری کر کے جائے گا، وہی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ آگے فرمایا کہ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت چیک کر لے تم کو کہ کون اس دنیا میں اچھے عمل کرتا ہے۔ جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے بدلہ بھی اچھا ہوگا، جو برے عمل کرے گا اس کے لیے بدلہ بھی روز محشر میں برا ہی دیا جائے گا۔ اس سے فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اہل جہنم جب جہنم میں چلے جائیں گے وہ حسرتیں کریں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم کسی اہل ایمان کی، کسی اہل حق کی بات سن کے ہم بھی اسلام قبول کر لیتے تو آج ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ یعنی جو تبلیغ کرنے کے لیے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہمیں ان کی بات سننی چاہیے، اسی سے ہو سکتا ہے ہمیں ہدایت کی توفیق مل جائے۔ اس طرح آگے دیکھتے ہیں تو فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا، یہاں پہ ایک کفار کی حماقت کو ذکر کیا گیا۔ کفار کہتے تھے کہ علیہ باللہ یہ دین مٹ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ، تو اللہ رب نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ نبی چلے بھی جاتے ہیں تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ دین ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ آگے اسی طرح اگلی صورت ہے سورہ قلم۔ قلم کا کیونکہ اس میں ذکر ہے تو اللہ رب العزت نے قلم کی قسم اٹھائی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے، تقدیر کا قلم۔ اور آگے جو فرمایا وما یسترون، کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تقدیر لکھتے ہیں، یعنی یہ تو قلم جو تقدیر کا قلم ہے تو اسی تقدیر کے قلم کے ساتھ یہ لکھ دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ قریش کی طرف مبعوث ہوں گے۔ تو یہ جو تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ وہ مجنون ہے، تمہارا کہنا یہاں پہ وہ مشرکین کی تردید کر دی گئی کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور اسی طرح کہ آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے بلکہ آپ تو کیا ہیں بہترین اخلاق کے حامل ہیں، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بلند ترین اخلاق دے کے بھیجے، اخلاق حسنہ دے کے بھیجا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ ولا تطیع کل حلاف مہین، ولا تطیع کل حلاف مہین، کہ دشمنان دین کا ذکر کر دیے یہاں سے کہ بطور خاص ولید بن مغیرہ کا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جو تھا وہ مالدار آدمی تھا، وہ ابوبکر صدیق کے پاس بھی بیٹھتا تھا، آتا جاتا تھا۔ ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ یہ اسلام کی طرف مانوس ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے تو مسلمانوں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ تو ولید نے کہا کہ دیکھو میرا کام ہے اس لیے میں جاتا ہوں اور مجھے اسلام سے کوئی انسیت ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تو باز آ جائے اس سے، اور اس کو اس پہ ابھارا کہ تو تب تک ہم تیری بات پہ یقین نہیں کریں گے جب تک تو اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جو ان کی شان میں گستاخی ہو۔ تو پھر اس نے بہت سوچا، اس نے کہا جادوگر بھی کہا گیا ہے اور اس سے پہلے مجنون بھی کہا گیا ہے، شاعر بھی کہا گیا ہے، کاہن بھی کہا گیا ہے، تو لہذا اس نے یہ بات گھڑی کہ وہ اللہ کے نبی کو سحر یعنی جادوگر کہے، نعوذ باللہ۔ تو اس نے یہ بات کہی تو اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ولا تطیع کل حلاف مہین۔ اس طرح فرمایا کہ وہ بے جا قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے کہ یہ جو شخص ہے ولید بن مغیرہ یہ ایک بے وقت شخص ہے۔ اس طرح فرمایا انا بلوناہم کما بلونا
یدعون اصحاب الجنہ، یہاں پہ باغ والوں کا ذکر کر دیا کہ عرب کے اندر ایک مشہور آدمی گزرا، نیک دل آدمی تھا، وہ اپنے باغ میں سے ایک خاص مخصوص حصہ وہ یتیموں کو مسکینوں کو دیتا، غریبوں میں تقسیم کرتا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے آئے، انہوں نے یہ کہا دیکھیں ہمارا باپ تو بیوقوف تھا کہ ایسے ہی اپنے مال کو لوٹاتا پھرتا تھا یتیموں مسکینوں پہ، لہذا آج کے بعد ہم نے اپنے مال کو کسی غریب مسکین میں نہیں دیں گے بلکہ اپنے مال کو بڑھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جب وہ صبح باغ کو کاٹنے کے لیے گئے تو وہ ایسے تھا جہاں پہ کچھ ہے نہیں، ان کو لگا شاید ہم رستہ بھول گئے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت نے بالکل اس باغ کو نیست و نابود کر دیا۔ اس سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے اس کو اصلاح معاشرہ کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اگر خرچ نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت اس مال کو، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرے گا اور خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے اس چیز کو بڑھائیں گے، اور جو اس میں کنجوسی کرے گا اور روک کے رکھے گا اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مجلس میں منافقین بیٹھتے، مشرکین بیٹھتے تو وہ ایسے غور غور سے دیکھتے کہ شاید وہ اللہ کے نبی کو اپنی نظروں سے ہی دین سے پھیر دیں گے، اس طرح کے وہ کام کرتے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اہل مکہ میں ایک شخص تھا جس کی نظر بہت زیادہ لگتی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، مشرکین نے اس کو کہا ہوا تھا کہ تو اللہ کے نبی کو نظر لگا، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی حفاظت کی۔ تو آج بھی اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اگر اس آیت کو کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ کو پڑھ کے دم کیا جائے تو اس کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح فرمایا آگے سورہ حاقہ، حاقہ کہتے ہیں قیامت کو، اس میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام حاقہ ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ اللہ رب العزت نے چند قوموں کا، یعنی قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم نوح کا، قوم فرعون کا، یعنی ان کی قوموں کی تباہی کو ذکر کیا۔ اس طرح فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ دو لوگوں کے احوال کو ذکر کر دیا، جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے لیے نعمتوں کا ذکر کر دیا، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے لیے عذاب کا ذکر کر دیا۔ اس طرح فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، کہ یہ قسمیں کھا کھا کے کہا گیا یہاں پہ اللہ کے نبی کو کہ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یعنی اللہ کے نبی کو شاعر بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اس طرح فرمایا کہ نبوت کی حقانیت کو ذکر کر دیا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں تو سورہ معارج ہے، معارج کہتے ہیں چڑھنے کو، راستے کو، تو اس کی تیسری آیت میں معارج کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ۔ اصل میں منافقین جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ دیکھیں اللہ ہم سے راضی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت سے نوازا، اگر اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تو ہمیں یہ چیزیں نہ دیتے۔ خاص کر مفسرین فرماتے ہیں کہ نضر بن حارث کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا، تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت بسا اوقات مال دے کے بھی آزماتے ہیں، مال دینے کے بعد اگر انسان نہ سدھرے پھر اللہ رب العزت کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو وہ یہاں پہ سوال کرتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، اس کی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اسی کے بارے میں بتایا کہ یوم تکون السماء کالمہل، کہ جس دن قیامت آئے گی تو اس دن بادل سیاہ ہو جائیں گے، وتکون الجبال کالعہن، اور جو پہاڑ ہیں یہ روئی روئی ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے کوئی سوال نہیں کر سکے گا، ایک دوسرے کو کوئی پہچاننے گا نہیں۔ اور یہاں پہ پہلے قیامت کی ہولناکی کا ذکر تھا، آگے فرمایا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہاں پہ اہل جنت کی صفات کو ذکر کر دیا، اور اسی طرح ان کی صفات میں یہ بھی ذکر کیا کہ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی فرجوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح فرمایا والذین هم لاماناتهم، وہ امانتوں کی بھی اور وعدوں کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ اسی طرح والذین هم بشہاداتهم قائمون، وہ اگر کوئی گواہی دینی ہو تو انصاف پہ گواہی دیتے ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے وہ اس سے پلٹ نہیں جاتے۔ اس طرح والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت سے مراد اس کے آداب اور اس کے جو احکامات ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں، ان کا پھر ٹھکانہ بنایا اولئک فی جنات مکرمون۔ اس طرح آگے دیکھتے ہیں سورہ نوح کا ذکر ہے، کیونکہ اس سورہ کے اندر نوح علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا گیا ہے، ان کی رسالت کو اور ان کی دعوت کا ذکر ہے، اس لیے یہاں پہ اس کا نام نوح رکھا گیا۔ اصل میں قوم نوح جو تھی، نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال تک ان کو تبلیغ کرتے رہے، اسلام کی طرف دعوت توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ وہ 4 بت ود سوا
اور یغوث اور یعوق، یہ 4 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام ان کو منع کرتے رہے لیکن وہ بعد نہیں آئے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، بد دعا کی نوح علیہ السلام نے کہ اللہ میری قوم کو تباہ کر دے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے چند ساتھی جو ان پہ ایمان لائے تھے ان کے سوا پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح آگے فرمایا الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، آگے اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، تمہارے لیے درخت اگائے، کھیتیاں اگائی۔ اس طرح آگے دیتے ہیں تو سورج جن ہے، کیونکہ اس میں جنات کے قصے کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام جن رکھا گیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اصل میں بعثت سے قبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہ جو جن تھے یہ آسمانوں کی طرف جاتے اور وہاں سے کوئی باتیں چرانے کی کوشش کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو ان کو صحابہ ثاقب پڑھنے لگے، تو اب انہوں نے اپنے کچھ گروپوں کی تشکیل دی جنوں کی کہ وہ چیک کریں اب ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ایک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو دعوت دینے کے بعد واپس آ رہے تھے تو مقام نخلہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑاؤ کیا اور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ وہاں پہ جنوں کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی، قرآن پاک کو سنا، تو وہ ایمان لائے اور واپس جا کے اپنے جو جنوں کی بستیاں تھیں، جو جنوں کی قومی آباد تھی، ان کو جا کے یہ دعوت اسلام دی۔ تو وفدوں کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ جس طرح انسانوں کے اندر مختلف فرقے ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، پھر مسلمانوں کے کچھ فرقے ہیں، تو اس طرح جنوں کے اندر بھی ایسا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ بالکل یعنی جس طرح انسان کی خصلت میں خیر ہے اس طرح جنوں کی خصلت میں بھی خیر بھی ہے، اور جس طرح بعض انسانوں کی خصلت میں شر ہے تو جنوں کی خصلت میں بھی شر ہے۔ تو اس سے پہلے جو تھا یہ معمول تھا لوگوں کو، یہ سارا اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ جو تھے اگر کسی جنگل میں جاتے تو جنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ ہمیں پناہ دے دو، تو لیکن اس صورت میں ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ اس طرح فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، یعنی علم غیب صرف اللہ کا خاص ہے۔ ہاں اگر اپنے کسی نبی کو، کسی مقرب بندے کو اللہ کوئی خاص بات بتانا چاہیں وہ فرشتوں کے ذریعے اس احتیاط کے ساتھ بتائی جاتی ہے کہ اس میں کوئی خیانت نہ کر سکے۔ اس طرح آگے سورہ مزمل ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر دو، مجھے چادر دو، یعنی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے محبت بھرے انداز میں کہا یا ایھا المزمل، اے چادر والے، قم اللیل الا قلیلا، یعنی اٹھو رات کے وقت۔ اور یعنی یہاں سے فرضیت تہجد کو ذکر کیا گیا، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول پر 1 سال تک تہجد کو فرض کرا دیا گیا تھا، یعنی رات کے 1/3 حصے تک اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن پھر آگے اس کی آیت نمبر 20 میں اسی صورت کی کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، کہ تہجد کی فرضیت جو تھی وہ اللہ رب العزت نے منسوخ کر دی 1 سال بعد۔ اس طرح اس کے ساتھ اللہ نے حکم یہ دیا کہ تم یہ کام کرو کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو جو 5 نمازیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور صدقہ دیا کرو۔ اس طرح فرمایا کہ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ اگلی سورہ مدثر ہے، مدثر بھی جس طرح سابقہ سورہ مزمل میں کہا گیا، یہ بھی محبت بھرے انداز میں چادر کا کہا گیا کہ قم فانذر، آپ کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفتیں ذکر کی جاتی ہیں اکٹھی، ڈرانا اور خوشخبری دینا، چونکہ یہ ابتداء اسلام میں تھا کہ مسلمان کم تھے، کفار زیادہ تھے، اس لیے تب حکم تھا زیادہ ڈرانے کا۔ اس طرح فرمایا اپنے رب کو پکاریے، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اس کی تکبیر کہتے ہوئے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور گندگی سے کنارہ کشی کیجیے۔ اب گندگی سے مراد کیا تھا کہ وہ بتوں کی گندگی ہے، یہ کس لیے کہا گیا سب کچھ، یہ اس لیے بتایا گیا کہ تمہیں روز محشر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس طرح فرمایا علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ کفار کی آزمائش تھی کہ اللہ رب نے بتایا کہ کفار کو بتایا کہ اہل جو جہنم ہے اس کے نگران 19 فرشتے ہیں، ان کے لیے آزمائش تھی کہ یہ مانتے ہیں، آگے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے کہ 17 کو تو میں اکیلا سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم نبڑ لینا، یعنی اس طرح کے مذاق اڑانے لگے جو ان کے عذاب کا اور گمراہی کا سبب بنا۔ اس طرح فرمایا کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یعنی جہنم میں جانے کی جب ان سے وجہ پوچھی جائے گی وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، جو مسکینوں کا حصہ تھا وہ ہم نہیں ادا کرتے تھے۔ اس طرح ہم وکنا نخوض مع الخائضین، بیہودہ مجالس میں دین کو باطل کرنے کے لیے ہم بیٹھا کرتے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پہ ہمیں جہنم میں ڈالا گیا۔ آگے سورہ قیامت کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے یہاں پہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
लव्वामा, नफ्स लव्वामा की भी कसम खाई। नफ्स लव्वामा कहते हैं असल में नफ्स की 3 किस्में हैं, अम्मारा, लव्वामा, मुतमइन्ना। अम्मारा कहते हैं जो इंसान को बुराई की तरफ उबारता है, और लव्वामा कहते हैं जिसका यहाँ पे ज़िक्र है जो इंसान को बुराई की तरफ उबारे लेकिन इंसान उसको आगे से क्या करे, शर्मिंदा करे, उसको शिकस्त दे। और नफ्स मुतमइन्ना ये है कि इंसान कोशिश कर करके अपने नफ्स को इस हाथ पे ले जाए कि वो बुराइयों से बाज आ जाए, यानी अच्छी कामों पे रहे। तो अल्लाह रब्बुल उस नफ्स की कसम उठाई जो इंसान को शर्मिंदा करता है बुराइयों पे। क्या यहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, कि अल्लाह रब्बुल इंसान को दोबारा ज़िंदा करेंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, इस तरह फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, कि ये हिफाज़त कुरान का अल्लाह ने ज़िक्र कर दिया कि इसके मानी भी महफूज हैं, इसके अल्फाज भी महफूज हैं। इसी तरह जब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम वही लेके आते तो अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी पढ़ते थे, तो अल्लाह ने बता दिया कि आप सुकून करें, आराम करें, ये हमारे ज़िम्मे है कि आपको याद करवाना और इसके मानी और मतलब आपको समझाना ही हमारे ज़िम्मे, आप इसमें जल्दी ना करें। इस तरह फरमाया अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनीय्यिन युमना, कि यहाँ पे इंसान की तख्लीक के अल्लाह ने मराहिल को ज़िक्र कर दिया। आगे हम देखते हैं तो सूरह दहर है, दहर कहते हैं ज़माने को। अल्लाह रब फरमाया हल अता अलल इंसानहीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि इंसान अपनी उस तख्लीक के वक़्त को याद करे जब इंसान काबिल ज़िक्र नहीं था। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पहले अपने आलम इल्म इलाही में रखा, वहाँ पे इंसान ने काफ़ी ज़िंदगी गुजारी, फिर वो आलम अरवाह में आया, वहाँ पे एक लंबी ज़िंदगी गुजारी जिसका इंसान को पता ही नहीं है, जब उसका ज़िक्र ही नहीं था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको आलम शिकम में भेजा, यानी माँ के पेट में भेजा, फिर वहाँ पे उसने एक ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद आलम दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजते हैं, उसमें एक ज़िंदगी गुजारेगा, फिर आलम कब्र में जाएगा, आलम बरज़ख जिसे कहते हैं, वहाँ एक ज़िंदगी गुजारेगा, फिर आलम हशर में जाएगा, वहाँ से फिर आलम उखरवी में जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी या जहन्नुम की मिलेगी या जन्नत की मिलेगी। तो अल्लाह रब्बुल ने बताया कि देखें इंसान पे इतने अहवाल आते हैं, इतने ज़माने आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पता है दुनिया की ज़िंदगी का। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी जो है ये मुख्तसर दी गई है, किस लिए? ताकि अल्लाह रब्बुल पहचान सके कि अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल फरमाया कि इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज, कि इंसान गौर करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस गंदे नुतफ़े से इंसान को पैदा किया और फिर ये क्या करता है इंसान के साथ। इंसान जब अपनी जवानी में आता है तो अल्लाह के ख़िलाफ़, अल्लाह के बताए हुए अहकामात को तोड़ता है। इस तरह फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज से बतदरीज 23 सालों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक को बज़रिया जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आपके उतारा है। इस तरह फरमाया इन्ना हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, ये कुरान की नसीहत है कि जो इसकी तरफ चलेगा और इसके लिए कोशिश करेगा अल्लाह रब्बुल उसको कामयाब करेंगे। आगे सूरह मुरसलात है, इस क्योंकि मुरसलात कहते हैं हवाओं के चलने को, तो अल्लाह रब्बुल ने यहाँ पे 5 कस्में उठाई हैं। वल मुरसलात उर्फ़ा, के कसम उन हवाओं की जो मुसलसल चलती हैं। फल आसिफ़ात आसफ़ा, कसम उन हवाओं की जो अंधेरियों की शक्ल में चलती हैं। वन नाशिरात नशरा, और कसम उन हवाओं की जो बादलों को मुंतशिर करती हैं। इस तरह फरमाया फल फारिक़ात फ़रक़ा, कसम है उन फरिश्तों की कि जो वही के ज़रिए हक़ व बातिल को फ़रक़ा जुदा जुदा करते हैं। इस तरह फरमाया फल मुल्क़ियात ज़िक्रा, कसम है उन फरिश्तों की जो वही के ज़रिए नसीहत करते हैं। उज़रन औ नुज़रा, कि अब तुम्हारे ज़िम्मे है कि तुम इससे डर जाओ या तौबा कर लो। इन्नमा तुअदून लवाक़ी, तुमसे जो अज़ाब का वादा किया गया है, दोबारा उठाए जाने का वादा किया गया है, अल्लाह रब्बुल उसको पूरा करेंगे। इस तरह फरमाया इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़लालिन व उयून, यहाँ पे मुत्तक़ीन के इनामात को ज़िक्र कर दिया कि जो मुत्तक़ी होगा अल्लाह रब्बुल उसको जन्नत की सूरत में, इसी तरह उसको बागात की सूरत में, उसको हूरों की सूरत में, अपने दीदार की सूरत में तरह तरह के इनामात देंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल अहले जन्नत के साथ हमारा इंजाम फरमाए और दुनिया में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस पे इस्लाम वाली ज़िंदगी और कलमे वाली ज़िंदगी अल्लाह हमें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।